بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 6۔ ہم ایک برفانی جانور پانڈا کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اس کا صفحہ نمبر 23 ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 24 پڑھیں گے۔ پانڈا کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ اس کا حلیہ کیسا ہوتا ہے، یہ کہاں رہتا ہے اور زیادہ تر یہ کیا کھاتا ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے۔ جب پانڈا کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور 6 سے 8 ہفتوں میں یہ اپنی آنکھیں کھولنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور 7 عمر کے مہینے میں یہ درختوں پر چڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ یہ خود درختوں پر چڑھ سکتے ہیں۔ بچوں، جنگلوں میں جب پانڈا رہتا ہے تو اس کی عمر 20 سال ہوتی ہے، یعنی یہ 20 سال تک زندہ رہتا ہے، لیکن جب اسے چڑیا گھر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی زندگی 30 سال تک ہوتی ہے، یعنی وہاں پر اس کی دیکھ بھال زیادہ ہوتی ہے اور کھانے پینے کے لیے اس سے زیادہ جدوجہد بھی نہیں کرنی پڑتی کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، اس لیے اس کی زندگی کی مدت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور پانڈا جب جنگلوں میں رہتا ہے تو وہ اپنے لیے جگہ مخصوص کر لیتا ہے اور وہاں پر پھر اور کسی کا آنا جانا پسند نہیں کرتا، اور وہ اپنی جگہ اس طرح مخصوص کرتا ہے کہ وہ اپنے پنجوں سے درختوں کے اوپر نشان ڈال دیتا ہے اور اپنی دم کو برش کی طرح استعمال کر کے بھی نشان لگاتا ہے اور اپنی حد مقرر کر لیتا ہے جگہ کی، اور پھر وہاں پر کسی کا آنا جانا پسند نہیں کرتا بلکہ وہاں پر اکیلے رہنا ہی پسند کرتا ہے۔ اور پانڈا کا شمار دودھ پلانے والے جانوروں میں کیا جاتا ہے۔ اور بچوں، اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا شمار ان جانوروں میں ہوتا ہے جو آسانی سے درختوں پر چڑھ جاتے ہیں اور تیرنا بھی جانتے ہیں اور سیدھے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پانڈا کی نظر بہت تیز ہوتی ہے اور سونگھنے کی صلاحیت بھی بہت اچھی ہوتی ہے، یعنی یہ دور سے ہی چیزوں کو سونگھ لیتا ہے۔ اور آپ نے بہت سے ایسے جانوروں کے بارے میں سنا ہوگا کہ جو سردیاں سو کر گزارتے ہیں یا سردیوں میں زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اور سردیاں گزرنے کے بعد پھر وہ باہر نکلتے ہیں، لیکن پانڈا ایک ایسا جانور ہے، وہ سردیاں سو کر نہیں گزارتا بلکہ بلندی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، کیوں اس سے اس کا جسم جو ہے وہ گرم رہتا ہے، اور اس کے جسم پر موجود بال اور اس کی گرم کھال جو ہے وہ اس کو سخت سردی سے بچاتی ہے۔ اور بچوں، پانڈا کو پانی پینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی یہ ضرورت بانس کھانے سے ہی پوری ہو جاتی ہے، یعنی جب یہ بانس کھاتا ہے تو اس کی پانی کی پینے کی ضرورت بھی اسی سے پوری ہو جاتی ہے اور اسے مزید پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے وہ پانی نہیں پیتا۔ اور پانڈا ایک شرمیلا جانور ہے، یعنی یہ دوسروں کے ساتھ گھل مل کر رہنا پسند نہیں کرتا بلکہ لوگوں سے دور اور تنہا اور الگ رہنا پسند کرتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ اور پانڈا تشدد پسند بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتا جیسا کہ دوسرے جانوروں کی عادت ہوتی ہے، اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اس نے کسی انسان پر حملہ کیا ہو۔ اور پانڈا اپنی بھولی بھالی شکل و صورت کی وجہ سے بچوں میں بہت مقبول ہے، یعنی بچے اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ پانڈا جو ہے بانس کے جنگلوں میں رہتا ہے، لیکن آج کل بانس کے جنگلات کی کٹائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، یعنی کہ ان کی نسل جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں اس وقت پانڈوں کی تعداد صرف 1000 رہ گئی ہے، اور انہیں دنیا سے ناپید ہونے سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا سے ان کی تعداد جو ہے وہ کم نہ ہو اور یہ ختم نہ ہو جائیں، بلکہ اس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی لیے پانڈوں کی شکار پر پابندی عائد ہے۔ 1981 میں جنگلی حیات کے تحفظ کے عالمی ادارے اور حکومت چین نے ایک مہم چلائی تھی جس کا عنوان تھا پانڈے بچاؤ بیمبو اگاؤ، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ بانس اگائے جائیں تاکہ پانڈوں کی نسل کو قائم رکھا جا سکے اور ان کی تعداد کو بڑھایا جا سکے اور انہیں بچایا جا سکے۔ پیارے بچوں، پانڈا جو ہے وہ صرف چین میں ہی پایا جاتا ہے، گویا چین ہی پانڈا کا گھر ہے، یا پھر آپ اسے چڑیا گھر میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن پانڈا کو چڑیا گھر میں رکھنا بہت مہنگا پڑتا ہے، کیونکہ ایک ہاتھی کے مقابلے میں اس پر 5 گنا زیادہ خرچہ آتا ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ یہ دن کے 12 گھنٹے جو ہے وہ کھانے میں صرف کرتا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے، اس لیے اس پر خرچہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اور پانڈا کو ہمارے دوست ملک چین میں امن کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو بچوں، آپ نے پانڈا کے بارے میں پڑھا کہ ہمیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت مخلوق ہے اور جس کی نسل تیزی سے ختم ہو رہی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے اس کو بچایا جا سکے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو اور بڑھے۔
اس کے بعد آپ نے یہ نئے الفاظ جو ہیں ان کی پریکٹس کرنی ہے، ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے اور رف رجسٹر پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اب آپ نے اس کے مشقی سوالات کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1، 2 اور 3 آپ کر چکے ہیں۔ اب آپ نے اس کے سوال نمبر 4، 5، 6 اور 7 نوٹ بک پر کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی مشق نمبر 2، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ الفاظ ہیں مسکن، مداخلت، تشدد، ناپید، شرمیلا، شناخت، اندازہ، بآسانی۔ ان الفاظ کے جملے آپ نے نوٹ بک پر بنانے ہیں۔ اس کے بعد یہ گروہی الفاظ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ متلازم یا گروہی الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کو سن کر اس کے بارے میں بہت سے نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ جیسے ہم گھر کا نام لیں تو گھر میں کمرہ، ڈرائنگ روم، باتھ روم، کچن، صحن وغیرہ، یہ سب نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ یعنی کہ ایک چیز کا نام اگر ہم لیں تو اس سے متعلق بہت سی چیزوں کے نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ ان الفاظ کو گروہی الفاظ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم اگر اسکول کہیں تو اسکول میں اسکول کا میدان، آفس، کلاس روم، اسٹاف روم، برآمدہ، صحن وغیرہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یعنی کہ ایسا لفظ جس سے اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں دوسرے الفاظ آئیں، گروہی الفاظ کہلاتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ اسٹیڈیم ہے، اس کے گروہی الفاظ میں نے لکھ دیے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے باقی جو الفاظ ہیں ان کے گروہی الفاظ لکھنے ہیں اور 3 سب کے لکھنے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے ہوم ورک اچھی صاف ستھری رائٹنگ میں ضرور کرنا ہے۔ شکریہ۔